رب کائنات نے انسان کو بالکل جاہل پیدا کیا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اور وہ دنیا کے اندر آتا ہے تو اس حال میں آتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا ہے، اس کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، اپنے نفع نقصان کی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا کہ اگر اس کے سامنے آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے تو اس کو نہیں معلوم کہ یہ انگارہ میرے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے۔ تو رب کائنات نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی بھی چیز کا تمہیں علم نہیں تھا۔ اور ادھر دوسری جانب رب کائنات انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جو دنیا کے چرند و پرند ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق کے بارے میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ آپ کا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ انسان پیدا ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ بالکل جاہل ہوتا ہے، شیئا، کسی بھی چیز کا علم اسے نہیں ہوتا۔ اور دوسری مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور ساتھ ہی اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ مرغی کا چوزا انڈے سے باہر آتا ہے، فوراً چلنا شروع کر دیتا ہے، اور پہلے دن دانے وغیرہ کے ساتھ کچھ مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، کنکر بھی ہوتے ہیں، تو پہلے ہی دن وہ پھوڑ کر اپنی چونچ سے دانے کو مٹی سے الگ کرتا ہے اور دانے کو اٹھا کے کھا جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کیا چیز میرے لیے نفع بخش ہے اور کیا چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ سانپ کا بچہ انڈے سے باہر آئے گا، پہلے دن وہ ڈسنا شروع کر دیتا ہے، اسے کس نے بتایا کہ تیرے اندر زہر ہے اور تو اس کے ذریعے سے اپنی جان بچا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ایک اور عجیب بات دیکھیں آپ، کتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے، اچانک سے اگر اس کے سامنے پانی آ جائے تو اس کی اسپیڈ میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، فوراً اسی رفتار میں دوڑتا ہوا پانی میں چھلانگ لگائے گا، تیرتا ہوا پار نکل جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ نے پہلے سے ہی ڈال دیا ہے کہ تجھے تیرنا آتا ہے، پانی تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسری مخلوق جس کو تیرنا نہیں آتا ہے وہ پانی میں جائے گی، پانی کے قریب، مثال کے طور پر ہاتھی جب پانی کے قریب پہنچے گا تو پہلے ایک پاؤں بڑھائے گا، اگر وہ پاؤں لگ گیا پھر دوسرا قدم آگے رکھے گا، اگر وہ پاؤں نہ لگے تو وہ پاؤں فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گا۔ تو رب کائنات نے اور مخلوق کو، انسان کے علاوہ تمام مخلوق کو جو پیدا کیا ہے، ساتھ ہی ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، ایک نظام، ایک سسٹم اللہ نے ان کے لیے تیار کیا، اور ان کے ذہن کے اندر وہ سسٹم بالکل فیڈ کر دیا کہ تمہیں اسی کے مطابق اب زندگی گزارنی ہے۔ جانوروں کے سامنے، دوسری مخلوقات کے سامنے دو راستے ہیں ہی نہیں، سنگل ٹریک ہے، ایک ہی راستہ۔ اور انسان کو رب کائنات نے چونکہ امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے رب کائنات نے دو راستے رکھ دیے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، فہدیناہ النجدین، ساتھ ہی دو راستے اس کے سامنے رکھے، ایک بدی کا راستہ رکھا اور ایک نیکی کا راستہ رکھا، کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، اور یہ خیر خواہی کا راستہ ہے، اگر اس طرف تو چلے گا تو جنت تیرے استقبال میں ہے، اور یہ گناہوں کا، بدی کا راستہ ہے، اگر اس جانب جائے گا تو جہنم تیرے انتظار میں ہے۔ تو دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے، انسان کو جاہل پیدا کیا، لیکن ان چیزوں کو سکھانے کے لیے رب کائنات نے انسان کے اندر عقل دی، 5 حصے انسان کے اندر دی، جن کو حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ 5 حصے اللہ نے ایسی رکھی ہیں انسان کے اندر کہ وہ حس کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، معلومات حاصل کر سکتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے نفع بخش ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ کس طرح کہ رب کائنات نے انسان کو ہاتھ دیا، جس کو کہتے ہیں قوت لامسہ، چھونے کی طاقت، اس کے ذریعے سے وہ اندازہ لگا سکتا ہے چھو کر کہ یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی یا نفع پہنچائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی گرم چیز ہے، آپ اسے چھوئیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، اگر میں اس پر ہاتھ رکھوں گا تو جل جاؤں گا۔ تو یہ ہاتھ، قوت لامسہ جسے کہتے ہیں، چھونے کی طاقت،
اس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے. یہ ساری چیزیں آپ ہاتھ سے چھو کر حاصل کر سکتے ہیں. دوسری قوت انسان کے اندر رب کائنات نے رکھی ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت، کہ آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سامنے والا مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے یا مجھے نفع پہنچانا چاہ رہا ہے. اگر کوئی جنگلی جانور آپ کے سامنے آ جائے تو کیسے اندازہ لگائیں گے؟ دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح تیسری اللہ نے قوت رکھی ہے انسان کے اندر قوت شامہ، کہ آپ سونگھ کر بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. سونگھنے کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کھانا خراب ہو چکا ہے یا صحیح ہے، میرے معدے کے لیے صحت مند رہے گا یا نقصان دے گا. آپ سونگھ کر بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. چوتھی قوت اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر قوت ذائقہ، جس کو کہتے ہیں آپ چکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ دیکھیں نظام قدرت، دیکھیں ذرا کہ رب کائنات نے انسان کو پیدا کیا اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی چیزیں عطا کی ہیں. انسان زبان پر رکھتا ہے کوئی بھی چیز، آپ پکی ہوئی رکھیں یا بغیر پکی ہوئی، فوراً وہ چیز آپ چکھیں، پتہ چل جاتا ہے اس کے اندر نمک ہے یا کڑواہٹ ہے یا اس کے اندر کیا ہے، کون سا ذائقہ اس کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. آپ چھو کر اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ چکھ کر فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یہ اتنا نمک ہے اور اس کے اندر اتنی شکر ہے. یہ چیزیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کے اندر لوگوں نے مشینری تیار کی ہیں. آپ لیبارٹری میں وہ چیز جا کر بھیجیں، وہاں ٹیسٹنگ ہوگی اور پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر نتیجہ 1-8 گھنٹے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا یا چند منٹ کے بعد آپ کے سامنے آئے گا کہ اس میں اتنی شوگر ہے، اتنا اس میں نمک ہے اور اتنی اس میں فلاں چیزیں ہیں. یہ چیزیں وہ چیک کر کے مشین بتائے گی، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. نظام قدرت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف زبان میں ذائقہ نہیں رکھا کہ آپ چکھ کر بتا دیں گے. یہ جو زبان پر کوئی بھی چیز ہم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام سسٹم جوڑ رکھا ہے زبان کا دماغ سے، کہ زبان پر آپ کوئی بھی چیز رکھیں، یہ زبان کی نسیں جو دماغ تک پہنچتی ہیں، یہ نسیں فوراً باخبر کرتی ہیں دماغ کو کہ اس کے اندر نمک ہے یا اس کے اندر شکر ہے، اور نتیجہ 1 سیکنڈ میں آپ کے سامنے ہوتا ہے. وہ دماغ نتیجے کو فوراً اخذ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور نتیجہ 1 سیکنڈ میں آپ کے سامنے دماغ پیش کر دیتا ہے کہ فلاں چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو چوتھی طاقت اللہ نے رکھی ہے قوت ذائقہ، جس کو کہتے ہیں چکھنے کی طاقت. یہ تمام طاقتیں رب کائنات نے انسان کے اندر قوتیں رکھی ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کرے. ہم ان سے دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم ان سے دینی علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہر طرح کی معلومات ہم ان کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. ایک اور قوت رکھی ہے پانچویں اللہ نے، قوت سامعہ جسے کہتے ہیں، سننے کی طاقت، کہ آپ سن کر پتہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. جیسے آپ ابھی بات سن رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. آپ اپنے دماغ کے ذریعے سے، یہ کان بھی ایسے کام نہیں کرتا ہے. ہر ایک چیز جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، جتنی قوتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہر ایک چیز کا تعلق دماغ سے ہے. اللہ نے دماغ سے جوڑا ہوا ہے. میں نے ایک بات کہی، یہ بات آپ تک ایسے ہی نہیں پہنچ گئی، کوئی تار نہیں ہے بیچ میں، کوئی وائر نہیں ہے. یہ بات جو میں نے کہی ہے، یہ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کر آپ کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے گی اور کان کے پردے فوراً جو ہے یہ خبر بھیجیں گے دماغ تک. دماغ فوراً اس کو سمجھے گا، پرکھے گا اور نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر دے گا کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ ہلکے سے بات کہی جا رہی ہے یا زور سے کہی جا رہی ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے غصے میں کہی جا رہی ہے یا نرم لہجے سے کہی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں سمجھ کر دماغ پھر نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اب آپ کو اس کا جواب کیا دینا ہے. غصے میں ہے یا نرم لہجے میں ہے، دھیمی آواز ہے یا زور سے ہے. یہ آواز جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ اس کا کیا لہجہ ہے اور کیا کیفیت ہے، یہ ساری باتیں دماغ سمجھنے کے بعد پھر نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہے کہ اب آپ کو اس کا جواب غصے میں دینا ہے یا نرم لہجے میں دینا ہے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کتنی جلدی آ جاتی ہیں. تو اللہ نے یہ نظام قدرت رکھا ہے ہر ایک بندے کے اندر. اچھا، دینی راستہ ہمیں اللہ نے 2 راستے بتائے ہیں. ایک تو راستہ بتایا ہے رب کائنات نے ہمیں جنت کا، اور دوسرا راستہ جہنم کا. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے؟ تو جو بیچ میں خلا ہے یا درمیان میں، اس کو پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے.
جو ہمیں ہر وقت بتاتے رہے، انسان کی رہنمائی کرتے رہے ہر قدم پر کہ تمہارا راستہ جنت کا کون سا ہے اور جہنم کا کون سا راستہ ہے، تمہیں کس راستے پر چل کر کامیابی ملے گی اور کس راستے پر تم جاؤ گے تو تمہیں ناکامی ملے گی، یہ بات ہمیں سمجھانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتابیں ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں، جسے قرآن کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو یہ ساری کتابیں کتب سماویہ جن کو کہا جاتا ہے، آسمانی کتابیں، اور وہ تمام کے تمام پیغمبر اور نبی جو یہ کتابیں لے کر آئے وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو تو سب کچھ سکھا کر پیدا کیا، انسان کو بغیر کچھ سکھائے پیدا کر دیا کہ میرے بندے تیری تختی بالکل سادی ہے، بالکل خالی ہے، یہ تیرے ہاتھ میں قلم ہے، اب تو خود لکھ لے اپنے اعمال۔ اگر تو دنیا کے اندر گناہ کرے گا، یہ زنا شراب کا راستہ ہے، یہ ترک نماز کا راستہ ہے، یہ جھوٹ اور غیبت چغلخوری کا راستہ ہے، اگر تو اس طرف جائے گا تو جہنم تیرے مستقبل کے لیے کھڑی ہے، اور یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ حسن سلوک کا راستہ ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا راستہ ہے، نماز کا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، اگر اس طرف جائے گا تو جنت تیرے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی ہے، تیار رکھی ہے اللہ نے جنت۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا میں یہ نہ سوچے کہ ہم یوں ہی پیدا کر دیے گئے، بس مریں گے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ رب کائنات نے یہ باتیں سمجھا دی قرآن کریم میں، فہدیناہ النجدین کی دو راستے آپ کے سامنے رکھے، دو راستے رکھے۔ جانوروں کے سامنے صرف ایک راستہ رکھا، چونکہ اگر ان کے سامنے دو راستے اللہ رکھ دیتا تو جانوروں سے نفع اٹھانے کی کیفیت جو تھی وہ ختم ہو جاتی۔ جانوروں سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے تھے پھر، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ جانور ہوں، چرند و پرند ہوں، جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، پانی ہو، ہوا ہو، آگ ہو، مٹی ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے فائدوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ آپ جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گھوڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ گائے بھینس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر ان کے دماغ میں اور کچھ اللہ ڈال دیتا، نفع اٹھانے کی صلاحیت اور کیفیت ان سے ختم ہو جاتی، طریقہ کار ان سے ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ نے ایک ہی راستے پر ان کو رکھا، اور وہ چیزیں، وہ علم جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان کے اندر فیڈ کر دیا کہ قیامت تک آپ ان سے نفع اٹھاتے رہیں، اسی صلاحیت کے ساتھ اور اسی استعداد کے ساتھ۔ اب انسانوں کے سامنے دو راستے ہیں، تو انسان کو چننا، ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن تم کس لیے پیدا کیے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث شریف میں اس کا دوسرا جز سنیں، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ انسان کی زندگی کا اور کوئی مقصد ہے ہی نہیں، صرف یہی مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، باقی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے وہ اور اعمال بھی کر سکتا ہے جائز حد تک، جہاں تک قرآن کریم اور حدیث اس کو اجازت دیتی ہے۔ آج انسان کیا کرتا ہے؟ ذرا سی بات پر اللہ پر اعتراض کر دیتا ہے۔ اللہ کو بہت سے لوگ ایسے بھی ملے مجھے جو اللہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو ساری پریشانیاں مجھے ہی دینی تھیں، طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ میرے بھائیوں، رب کائنات کو جو نظام ہے اس کو سمجھنے کے لیے اسی لیول کی عقل چاہیے جو انسانی کھوپڑی میں نہیں ہے۔ انسانی دماغ اتنا طاقتور نہیں ہے جو اللہ کے نظام کو مکمل طریقے سے سمجھ سکے۔ ہمارا نظام کیا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں بہت چھوٹی سی۔ میں نے 5 طاقتیں، قوتیں رکھی آپ کے سامنے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی، جس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ 5 ایسی طاقتیں جن کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ قوت لامسہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت ذائقہ ہے۔ یہ 5 قوتیں اللہ نے رکھی ہیں انسان کے اندر، لیکن ایک حد ہے ان کی، ایک لمٹ ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم اس دماغ کے ذریعے سے اللہ سے ٹکرا سکتے ہیں یا اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر اعتراض کر سکتے ہیں، نہیں، آپ نہیں کر سکتے، چونکہ یہ دماغ ایک حد تک کام کرتا ہے، اس کے بعد کھوپڑی کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات معراج پر لے جائے گئے، ایمان ہے اس بات پر؟ نہیں ہے۔ ہم سبھی کا اس بات پر ایمان ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی کو راتوں رات بلایا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات بلایا رب کائنات نے۔ کیا اس کو دماغ قبول کر رہا ہے؟ ہمارا دماغ نہیں مان رہا کہ راتوں رات آ کر واپس بھی ہو گئے، دماغ نہیں مان رہا، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟
میرے بھائیوں یہ چیز ایمان سے متعلق ہے، لیکن ہماری عقل جو ہے ایک حد تک کام کرتی ہے۔ ہم اس عقل کے ذریعے سے اگر اللہ پر اعتراض کرنے لگیں تو ہم سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ نے اس عقل کو ڈیزائن کیا ہے، جس اللہ نے یہ سارے کا سارا سسٹم ہمارے اندر رکھا ہے، انسان کے ایک عضو میں، ایک چیز میں اگر آپ غور کر لیں گے تو اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے اور اللہ کی قدرت کو ماننے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ جو اللہ نے رکھا ہے، اگر رب کائنات اس کو سیدھا کر دیتا، اس میں فولڈنگ والا سسٹم نہ رکھتا، آپ کھانا کھا سکتے تھے یا کوئی چیز اٹھا کر اپنے منہ تک لے جا سکتے تھے؟ یہ جو انگلیوں کے پوروے اللہ نے رکھی ہیں، اگر یہ نہ رکھتا، اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتا تو گرپ کر سکتے تھے، آپ پکڑ سکتے تھے کسی چیز کو؟ نہیں۔ ایک ایک عضو میں، ایک ایک انگلی میں اگر آپ غور کرنے لگیں تو اللہ کی قدرت کو چیخ کر کہیں گے ما خلقت ھذا باطلا، کہ رب کائنات تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں پیدا کی۔ یہ جو آنکھ اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر جو آنسو رکھے ہیں، یہ آنکھ کے اوپر جو پلکیں رکھی ہیں، اور یہ جو بند کرنے کا سسٹم اللہ نے ایک ڈھکن رکھا ہے آنکھ کے اوپر، کوئی بھی چیز اچانک سے آپ کی آنکھ میں پڑنے والی ہو، آپ اس کو بند کرنا چاہیں نہ چاہیں، فوراً یہ خود بخود سسٹم بند ہو جاتا ہے تاکہ آنکھ اس نقصان سے آپ کی آنکھ بچ جائے۔ یہ سسٹم قدرتی طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگر دھول مٹی پڑ بھی گئی، آنکھیں ایسا پانی پھینکتی ہیں کہ ذرا سی دیر میں آنکھ صاف ہو جاتی ہے اور وہ دھول مٹی جو پڑی ہوگی وہ آنکھوں سے باہر نکل جاتی ہے۔ اور یہ جو پلکیں ہیں جو اللہ نے ڈھکن رکھا ہے، یہ وائپر کا کام کرتا ہے۔ یہ دھول مٹی کو آنکھ بند ہوتی ہے، بار بار کھلتی ہے، وائپر لگتا ہے آپ کی آنکھوں میں۔ اتنا زبردست قدرتی نظام اللہ نے بنایا ہے کہ اگر آپ ایک چیز پر غور کر لیں تو واقعی آپ اللہ پر کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ ناک کا سسٹم جو اللہ نے ناک کے بال رکھے ہیں، یہ سانس کو آپ کی فلٹر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو فضا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا، میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کہیں روشن دان ہو، وہاں سے دھوپ آ رہی ہو تو فضا میں آپ نے دیکھا ہوگا ذرات اڑتے رہتے ہیں ہر وقت، جو سانس کے ذریعے سے دن میں کتنی دفعہ ہم سانس لیتے ہیں، ہزاروں دفعہ سانس کے ذریعے سے وہ آپ کی ناک میں جاتے ہیں۔ اگر یہ بال نہ ہو، سانس اللہ فلٹر نہ کرے تو وہ جو دھول مٹی ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ تک پہنچے گی، کیونکہ ناک کا تعلق دماغ سے ہے۔ آپ کے دماغ پہ ایک موٹی پرت اکٹھی ہو جائے گی چند دنوں کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بال رکھے تاکہ سانس فلٹر ہو کر آپ کے اندر پہنچے۔ اور آپ 5 وقت جب وضو کریں گے اور ناک جب چھنکتے ہیں تو وہ دھول مٹی ساری کی ساری وضو کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ کئی بیماریوں کا علاج ہے ناک چھنکنے میں، صرف وضو کرنے میں۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے۔ اب میں ایک مختصر سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ ایک عالم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ عالم صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، نظام کائنات وہی چلا رہا ہے، مجھے یہ تو بتائیں کہ رب کائنات نے کسی کو تو بڑا غریب بنا دیا اور کسی کو بڑا امیر بنا دیا، بڑا پیسہ اس کے پاس ہے، تو یہ کیوں کیا اللہ نے؟ بندہ تو وہ بھی ہے جو غریب ہے، جس کو اللہ نے فقیر بنایا، اور اللہ کا بندہ وہ بھی ہے جو امیر ہے، جسے اللہ نے مال و دولت دیا ہے، تو اللہ نے یہ نظام کیوں بنایا، کسی کو غریب کسی کو امیر؟ تو عالم صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا نظام تو نہیں ہے۔ تو وہ حیرت میں پڑ گیا، وہ شخص بھی امیر تھا، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ دنیا اللہ چلا رہا ہے، ساری کی ساری کائنات رب کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، پھر یہ نظام اللہ کا نہیں تو کس کا ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ جو امیر ہے، جو ایک کروڑ پتی ہے، وہ 2.5 لاکھ روپئے زکوٰۃ کے نکالے، اس غریب کو دے جس کو اللہ نے غربت دی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے امیر کا اور اس کی امیری کا کہ تو 2.5 لاکھ روپئے اللہ کے حکم پر نکالتا ہے یا نہیں نکالتا۔ یہ دولت جو اللہ نے تجھے دی ہے، اگر تیرے ہاتھ سلامت نہ ہوتے تو کما سکتا تھا دولت؟ یہ دولت جو اللہ نے دی ہے، پاؤں تیرے سلامت نہ ہوتے یا تیرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو کما سکتا تھا یہ دولت؟ اللہ نے دولت یہ تجھے دی ہے، اب تو 2.5% نکال کر 2.5 لاکھ روپئے اس غریب کو دے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ امیر کا امتحان ہے۔ اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ اگر یہ 2.5 لاکھ روپئے نکال کر اس فقیر کو دے گا تو وہ لکھ پتی نہیں بن جائے گا۔ اللہ کا نظام تو یہ ہے۔ تو ہم اپنی ناقص عقل، ادھوری عقل کے ذریعے سے اعتراض کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں
ہوائی مخلوق بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں آسمانی مخلوق بھی ہے، جس کی بادشاہت زمین کے اندر کی مخلوق پر بھی ہے، اور جس کی شہنشاہی سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کے اوپر بھی ہے۔ ہم اس ذات پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ ایک حد پر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ آواز میری ایک محدود جگہ تک جائے گی، اس کے بعد یہ آواز کام کرنا بند کر دے گی، اور یہ آنکھیں ایک محدود جگہ تک کام کریں گی۔ ابھی سامنے میرے کوئی کھڑا ہو چند کلومیٹر، 5-6 کلومیٹر کی دوری پر، تو شاید دھندلا دھندلا کچھ دکھائی دے۔ وہ 100 کلومیٹر کی دوری پر چلا جائے، 100 کلومیٹر بھی چھوڑیں، 50 کلومیٹر کی دوری پہ چلا جائے، آنکھیں دیکھ سکیں گی آپ کی اسے؟ نہیں، چونکہ ایک حد ہے ان کی، جو محدود آنکھیں آپ کی 50 کلومیٹر کھڑے ہوئے انسان کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ پر اعتراض کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ جو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے ایک محدود علم ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے یہ نہ کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اللہ نے ایسا کر دیا۔ رب کائنات نے ہر ایک چیز کو اپنے حساب سے بنایا ہے۔ اگر ایک چیز پر بھی آپ غور کر لیں گے تو آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، پھر آپ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، شراب نہیں پئیں گے، پھر آپ کبھی جوا نہیں کھیلیں گے۔ اللہ کی نظام قدرت کو اگر آپ سمجھ گئے، اس لیے ان چیزوں میں غور کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیوں پیدا کیا؟ میں کیا صرف پیسے کمانے کے لیے آیا کہ کارخانے میں گئے صبح اور شام کو آ گئے، پھر کھانا کھایا، رات کو آرام کیا، پھر صبح نکلے کارخانے کے لیے، فرم گئے، پھر شام کو واپس آ گئے؟ کیا صرف یہی اپ ڈاؤن ہمارے لیے ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس سے بڑھ کر ایک زندگی ہے جو مقصد ہے انسان کا، وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی عبادت۔ آپ بے شک کام کریں دنیا کے اندر، کاروبار بڑھائیں، لیکن اللہ کی رضا اور اس کی مقصد اور اس کی عبادت کو نہ بھولیں۔ آپ 5 وقت اللہ کے دربار میں بھی آتے رہیں جو آپ پر فرض عین ہے، اگر چھوڑیں گے تو ایک نماز چھوڑنے پر ایک حقبہ جہنم میں جلنا پڑے گا، اور ایک حقبہ روایات کے مطابق 80 سال کا ہے، صرف ایک نماز چھوڑنے پر۔ جمعہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، فرض نمازیں، ایک نماز چھوڑیں گے تو 80 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب تک اس کی قضا نہیں کر لیں گے، جو نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضا کر لیں گے تو اس گناہ سے بچ جائیں گے، اور آئندہ آپ نمازیں نہ چھوڑیں، اس کا عزم کریں۔ یہی مقصد ہے انسان کی زندگی۔